الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عرفان مدنی ٹی وی کے ناظرین، آج کے اس ویڈیو کلپ میں ہم 8 ستمبر 2022 کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں ہونے والا بیان بسم اللہ شریف کی برکتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس بیان میں آپ جان سکیں گے بسم اللہ شریف قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ ہے، بسم اللہ شریف کے 19 حروف کی حکمتیں، بسم اللہ شریف پڑھنے کا ثواب، بسم اللہ شریف پڑھنے والے کی بخشش ہو گئی، اور بسم اللہ شریف کی 14 برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ حضرت سیدنا حفص رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سردار تھے۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟ جواب دیا جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے میرے گناہوں اور میرے پڑھے گئے درود کا حساب لگانے کا حکم دیا۔ جب حساب لگایا گیا تو میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکلے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی ہے، لہٰذا اسے مزید حساب مت لو اور اسے جنت میں لے جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل ہمیں زیادہ سے زیادہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کر لیجئے رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی
کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک یہودی ایک یہودن پر عاشق ہو گیا۔ اس پر عشق مزاجی کا ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون کی طرح ہو گیا، یہاں تک کہ اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہا۔ اپنی اس پریشانی کے حل کے لیے یہ اس وقت کے ولی اللہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور اپنا حال عرض کیا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دی اور فرمایا اس کو نگل جاؤ۔ جب اس یہودی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ کو نگلا، بس نگلتے ہی اس کے دل میں انقلاب آ گیا۔ اس نے عرض کیا، اے عطا رحمت اللہ علیہ، میں نے حلاوت ایمان یعنی ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اور میرے دل میں نور ظاہر ہو چکا۔ میں اس عورت کے عشق کو بھول چکا ہوں، مجھے اسلام کے بارے میں آگاہ یعنی انفارم فرمائیے۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ نے اسے اسلام کے بارے میں بتایا تو وہ یہودی بسم اللہ کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ ادھر اس یہودن نے جب سنا کہ اس کا عاشق ناشاد اسلام قبول کر چکا ہے تو وہ بھی حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، اے امام المسلمین، میں ہی وہ عورت ہوں جس کے عشق میں وہ اسلام قبول یعنی ایکسیپٹ کرنے والا سابقہ یہودی مبتلا تھا۔ میں نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا تھا اگر تو جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا چاہتی ہے تو حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ تجھے تیرا ٹھکانہ دکھا دیں گے۔ میں حاضر ہوں، بتائیے جنت کہاں ہے؟ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر جنت کا ارادہ ہے تو تجھے پہلے اس کا دروازہ کھولنا ہوگا، اس کے بعد تم جنت کی طرف جا سکتی ہو۔ یہودن بولی، میں جنت کا دروازہ کیسے کھولوں؟ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی، بس پڑھتے ہی اس کے دل میں انقلاب یعنی ریولوشن برپا ہو گیا۔ کہنے لگی، اے عطا رحمت اللہ علیہ، میں نے اپنے دل میں نور پا لیا، مجھے اسلام سے آگاہ فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر اسلام پیش کیا تو بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون سوئی تو خواب میں جنت میں داخل ہوئی۔ وہاں ایک خوبصورت محل یعنی بیوٹیفل پیلس اور گنبد دیکھے۔ ایک گنبد پر لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی نے پکار کر کہا، اے پڑھنے والی، اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک پوری آیت ہے جو دو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے اتاری گئی ہے، اور یہ پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی ایک آیت کا حصہ بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دھوڑے، ہوائیں رک گئی، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ اللہ پاک نے بعض انبیاء اکرام علیہ السلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے، جن میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہوئے۔
اور اسی طرح 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی۔ تورات شریف حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان تمام کتابوں اور تمام صحیفوں کے مضامین یعنی ٹاپکس قرآن کریم میں، اور سارے قرآن کریم کا مضمون سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہوگا۔ یہ عاشقان رسول اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم بھی اپنے کام بسم اللہ سے شروع کیا کریں۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ پاک کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ شریف کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کفار عرب اپنے ہر کام کو اپنے جھوٹے خداؤں کے نام سے شروع کرتے تھے، لہٰذا ضروری ہوا کہ مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ پاک کے نام سے شروع کرے تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو ہر کام غیر مسلموں کے خلاف یعنی اپوزٹ ہونا چاہیے۔ ان سے محبت و مشابہت بہت بری چیز ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں، پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے۔ مزید فرماتے ہیں دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ پس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ الکریم اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار یعنی کاؤنٹ ہوگا، اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے رشتہ توڑیے اور اللہ پاک کی یادوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں سے رشتہ جوڑیے۔ خوب درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجیے، اور خوب تلاوت قرآن پاک کیجیے، اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کیسی محرومی ہے کہ اگر اچھے اور اہم کاموں سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں، ان میں برکت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ذہن یعنی مائنڈ میں خیال آئے میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا پھر بھی میرے کام تو پورے ہوتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ کام کا بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے، اور اس میں برکت نہ ہونا اور بات ہے۔ مثلا کسی نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھایا، ظاہر میں کھانا حلق سے نیچے تو اتر جائے گا مگر اس میں برکت نہ ہوئی، اور کھانا پوری طرح ہضم ہو کر جزو بدن نہ بنا تو۔ آج کل یہ مسائل عام ہیں، کام بہت چلتا ہے، آمدن یعنی انکم اچھی خاصی ہوتی ہے پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ کھانا کھاتے ہیں مگر جسم کو لگتا نہیں۔ بہت لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دن خراب چل رہے ہیں، سونے کو ہاتھ لگاؤ تو مٹی ہو جاتا ہے۔ طالب علموں کو شکایت ہوتی ہے محنت بہت کرتے ہیں لیکن سبق یاد نہیں ہوتا وغیرہ۔ ان سب مسائل کی اور بھی وجوہات یعنی ریزنز ہیں۔ ایک وجہ بسم اللہ شریف سے کام شروع نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔
ہمارے ہاں یہ مرض بھی بہت عام ہے کہ لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، دوسروں کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب جیسے سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی نے شادی کی، خوب ڈول دھماکے ہوئے، رات بھر گانے بجے، رقص کی محفل سجی، شیطان کو خوب خوش کیا گیا، خدا نخواستہ ایسی شادی اگر خانہ عبادی کی بجائے خانہ بربادی کی صورت اختیار کر گئی تو کہیں گے دیکھا سفر میں شادی کی تھی، سفر ہی منحوس مہینہ، صبح نماز فجر کا وقت گزرنے کے بعد انگڑائی لیتے ہوئے مزے سے اٹھے، جلدی سے تیاری کی، دکان یا دفتر میں پہنچے، کوئی مسئلہ ہو گیا، آمدن کم ہوئی یا سیٹھ نے ڈانٹ دیا تو قصور کس کا؟ صبح اٹھتے ہی جس کا منہ دیکھا تھا اس کا، یا کالی بلی کا جو رستہ کاٹ گئی تھی؟ الامان والحفیظ، اے عاشقان رسول، قصور نہ ماہ سفر کا ہے نہ بیچاری بلی کا قصور، قصور تو اپنا ہے۔ اچھے کام کی ابتدا اللہ پاک کے مبارک نام سے کی جاتی، رب کریم کے حضور شکر کا سجدہ کیا جاتا تو برکت ہوتی۔ جب شیطان کو خوش کرنے والے کاموں سے ابتدا کی گئی، اللہ پاک کا نام نہیں لیا گیا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی طرح اور بھی بہت ساری بدشگونیاں لی جاتی ہیں، دنوں سے بدشگونی لیتے ہیں، جانوروں سے بدشگونی لیتے ہیں، یہاں تک کہ گنتی کے نمبروں مثلا 13 نمبر سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایسی بدشگونیوں اور وہم پرستیوں میں پڑنے کی بجائے اگر ہم اپنی عادات یعنی ہیبٹس اور معمولات پر غور کریں، ناکامی یعنی فیلئر کی اصل جو وجہ ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان سنت میں ہے، ایک مبلغ اجتماع میں بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ایک یہودن لڑکی بسم اللہ شریف کے فضائل سن کر بے حد متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھتی رہتی۔ لڑکی کے کافر ماں باپ سے سخت ناراض یعنی اینگری رہنے لگے، اسے طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، یہاں تک کہ اسلام دشمنی کے سبب اس کوشش میں لگ گئے کہ اپنی بیٹی پر کوئی الزام لگا کر معاذ اللہ اسے قتل کروا دیں۔ لڑکی کا باپ بادشاہ وقت کا وزیر تھا۔ ایک دن اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی لے لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب وہ سو گئی تو اس کے باپ نے اس کی جیب سے انگوٹھی نکال کر دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا تو اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی، اس نے لا کر وزیر کو تحفہ دے دی۔ وزیر نے پکانے کے لیے لڑکی کے حوالے کر دی۔ لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مچھلی لی۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں انگوٹھی نکل پڑی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی یعنی رنگ طلب کی۔ اس نو مسلم لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب سے نکال کر اپنے باپ کو دے دی۔ باپ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، یوں اللہ پاک نے بسم اللہ کی دیوانی کو قتل سے محفوظ فرما لیا۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے، کالی بلی یا کوئی اور وہم تو کیا آڑے آتا، لڑکی کے باپ کی بھرپور کوشش بھی کچھ نہ بگاڑ سکی اور بسم اللہ کی برکت سے لڑکی اپنے کام یعنی انگوٹھی کی حفاظت میں کامیاب بھی رہی اور قتل سے بھی بچ گئی۔ اللہ پاک کے نام میں واقعی برکت ہے۔ ہم بھی بدشگونیاں چھوڑیں، بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں، اگر یقین پختہ ہو تو انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی۔ کھانے پینے سے قبل بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ
نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم تاجدار رسالت ماہی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپائے رحمت میں حاضر تھے۔ کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان یعنی ڈیول نے کھانا کھا لیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے، بسم اللہ اولہ و آخر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کھانا کھائیں یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کے کھانے میں کرین نامی شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کی، آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی سچائی واضح ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے پی لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کھانے یا پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے جہاں آخرت کا عظیم ثواب ہے، وہیں دنیا میں بھی اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی نقصان دہ اجزاء شامل ہوں تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم نقصان نہیں کریں گے۔ خیال رہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بلند رتبہ صحابی اور ولی کامل ہیں، آپ پر زہر نے اثر نہیں کیا۔ یہ آپ کی کرامت اور بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہے۔ ہم جیسوں کو ایسی کوشش کرنا یعنی جان بوجھ کر نقصان دہ چیز کھانا پینا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تفسیر نعیمی میں ہے، جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اسی طرح جو شخص کسی کشتی یعنی بوٹ میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ یا ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یعنی بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ الفاتحہ یعنی قل ھو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے گھر میں اتفاق یعنی یونٹی بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا
کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی مجھے اس کا راز یعنی سیکرٹ بتا دیا جائے۔ ارشاد ہوا اے عیسیٰ علیہ السلام یہ شخص سخت گناہ گار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا، لیکن بوقت انتقال اس کی بیوی امید سے تھی۔ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹاٹا پاپا سکھانے کی بجائے ابتدا ہی سے اللہ پاک کا نام لینا سکھائیں، اور یہ نہیں کہ صرف مرنے والے والدین کو ہی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، خود سیکھنے اور سکھانے والوں کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنے بچے اور بچیوں سے کھیلتے ہوئے سکھانے یعنی ٹیچنگ کی نیت سے ان کے سامنے بار بار اللہ اللہ کرتے رہیں تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم زبان کھولتے ہی سب سے پہلا لفظ اللہ کہیں گے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کی ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی بیماری، قرض داری، مقدمہ بازی، بے روزگاری یعنی ان امپلائمنٹ یا کوئی سی بھی آفت آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ یعنی شوق پہنچے، کوئی مارے، دل دکھ جائے، ٹھوکر لگے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، الغرض چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بیمار بسم اللہ پڑھ کر دعا پیے انشاءاللہ الکریم دعا فائدہ دے گی۔ ایک بار موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پیٹ میں سخت درد ہوا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا جنگل کی فلاں بوٹی یعنی حرب کھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے کھائی اور فوراً اور آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر وہی بوٹی استعمال کی مگر درد میں زیادتی ہو گئی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا الہی یہ کیا راز ہے؟ دعا ایک تاثیر دو۔ پہلی بار اس نے شفا دی اور اس دفعہ بیماری بڑھائی۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ پہلی بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ اپنی طرف سے۔ اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام ہی اس کا علاج یعنی ٹریٹمنٹ ہے۔ معلوم ہوا کہ بھروسہ دعا پر نہیں اللہ پاک پر رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک چاہے تو ہی دعا سے شفا ملے گی، وہ نہ چاہے تو یہی دعا بیماری بڑھنے کا سبب یعنی ریزن بن جائے گی۔ اور عام مشاہدہ یہی ہے کہ ایک ہی دعا سے ایک بیمار صحت مند ہو جاتا ہے اور وہی دعا جب دوسرا مریض پیتا ہے تو اس کو منفی اثر یعنی سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے اور مزید سخت امراض میں مبتلا یعنی معذور ہو جاتا ہے یا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی دعا پئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے یا بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی کہہ لیجئے۔ منقول ہے کہ ایک شخص کو بخار آ گیا، اس کے استاد محترم حضرت شیخ فقیہ ولی
عمر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لائے، جاتے ہوئے ایک تعویذ عنایت کر کے فرمایا اس کو کھول کر دیکھنا مت۔ ان کے جانے کے بعد اس نے تعویذ باندھ لیا، فوراً بخار جاتا رہا، اس سے رہا نہ گیا۔ کھول کر جو دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ دل میں وسوسہ آیا، یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ عقیدت میں کمی آتے ہی فوراً بخار یعنی فیور لوٹ آیا۔ گھبرا کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غلطی کی معافی چاہی۔ شیخ نے دوبارہ تعویذ بنا کر اپنے دست مبارک سے باندھ دیا، بخار فوراً چلا گیا۔ اب کی بار دیکھنے سے منع نہ فرمایا تھا، مگر ڈر کے مارے کھول کر نہ دیکھا۔ بالآخر سال بھر کے بعد جب کھول کر دیکھا تو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں ہیں اور اس میں بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اس حکایت سے درس ملا کہ بزرگان دین اللہ پاک کے نیک بندے اگر کسی مباح یعنی جائز بات سے بھی منع کر دیں تو سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی اس سے باز رہنا چاہیے۔ یہ بھی درس ملا کہ تعویذ کھول کر نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے اعتقاد ڈگمگانے کا اندیشہ رہتا ہے، پھر اس کی تہ کرنے کی مخصوص طریقے کے ساتھ ساتھ لپٹنے کے دوران بعض اوقات کچھ پڑا ہوا بھی ہوتا ہے، لہٰذا کھول کر دیکھنے سے اس کے فوائد یعنی بینیفٹس میں کمی آ سکتی ہے۔ کیسر روم نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت یعنی کمپلینٹ ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہے تو بھیج دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی۔ کیسر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد سر کافور ہو جاتا اور جب سر سے اتارتا تو درد سر پھر لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، آخر کار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں ایک کاغذ نکلا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے یہ معلوم ہوا کہ جس کو درد سر ہو وہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا لکھوا کر اس کا تعویذ سر پر باندھ لے۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ مٹنے والی سیاہی مثلاً بال پوائنٹ سے لکھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے اور تینوں میم کے دائرے کھلے رکھے۔ تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ آیت یا عبارت لکھنے میں ہر دائرے والے حروف کا دائرہ کھلا ہوا ہو، یعنی اس طرح مثلاً طا، ضا، ہا، حا، صاد، ضاد وغیرہ۔ اعراب لگانا ضروری نہیں، لکھ کر موم جامہ یعنی موم میں تر کیے ہوئے کپڑے کا ٹکڑا لپیٹ لیں یا پلاسٹک کوٹنگ کر لیں، پھر کپڑے ریگزین یا چمڑے یعنی لیدر میں تعویذ بنا لیں اور سر پر باندھ لیں۔ جن کو امامہ شریف کا تاج سجانے کی سعادت حاصل ہے وہ چاہیں تو امامہ شریف کی ٹوپی میں ہی سی لیں۔ اگر یقین کامل ہو تو انشاءاللہ الکریم درد سر جاتا رہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی ڈبیا میں تعویذ پہننا مرد کو جائز نہیں۔ اسی طرح کسی بھی دھات کی زنجیر خواہ اس میں تعویذ ہو یا نہ ہو مرد کو پہننا ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح سونے یعنی گولڈ، چاندی یعنی سلور اور سٹیل وغیرہ کی کسی بھی دھات کی تختی یا کڑا جس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، اگرچہ اللہ کا مبارک نام یا کلمہ طیبہ وغیرہ کھدائی کیا ہوا ہو، اس کا پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے۔ عورت سونے چاندی کی ڈبیا میں تعویذ پہن سکتی ہے۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر پر ختم کرے، انشاءاللہ الکریم خون بند ہو جائے گا۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ دعوت اسلامی کی شعبہ جات میں سے ایک شعبہ روحانی علاج بھی ہے جو شب و روز پیارے آقا مکی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غم خواری کرنے میں مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ لاکھوں بیمار اور پریشان حال لوگوں کا اس شعبے کے ذریعے بالکل مفت روحانی علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور
اراد و وظائف اور تعویذات کی برکتیں صرف کسی مخصوص علاقے یا شہر تک ہی محدود نہیں، بلکہ الحمدللہ پاکستان کے 32 ممالک میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے روحانی علاج کے ہزاروں بستے لگائے جا رہے ہیں، جس میں دنیا بھر کے پریشان حال مسلمان اپنے مسائل، پریشانیوں، بے روزگاری کے مسائل اور جادو جنات کے معاملات کے حل کے لیے یہاں رابطہ کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی اپنی قریبی لگنے والے روحانی علاج کے بستے سے اراد و وظائف، تعویذ و رسائل اور اپنے مسائل کا حل کروا سکتے ہیں۔ جادو جنات، عملیات، نظر بد وغیرہ مسائل کے حل کے لیے کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ جانوروں میں پھیلنے والے وائرس کے لیے تعویذات اور روحانی علاج کروایا جا سکتا ہے۔ استخارہ سروس کے لیے اس نئے نمبر یعنی 02137171711 کے ذریعے استخارہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اپنے مسائل، پریشانیوں، بے روزگاریوں اور جادو جنات کے معاملات کے حل کے لیے بھی یہاں رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل پر براہ راست یعنی لائیو ہونے والا پروگرام روحانی علاج ضرور دیکھیے۔ اس پروگرام میں بھی مدنی چینل کے ناظرین کے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی بتائے جاتے ہیں اور استخارہ بھی کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ نے موبائل ایپلیکیشن آن لائن روحانی علاج اینڈ استخارہ متعارف کروائی ہے۔ اس ایپلیکیشن کی مدد سے آپ آن لائن استخارہ کروا سکتے ہیں۔ بیماری، نظر بد، جادو، عصیب وغیرہ مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں اور آن لائن کاٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ مزید اس ایپلیکیشن میں بیماری، غربت، غم، پریشانی اور آفات و بلیات یعنی مس فارچونز وغیرہ سے حفاظت کے مختلف اوراد و وظائف بھی شامل ہیں۔ اپنے اسمارٹ فون میں یہ اپلیکیشن انسٹال کر لیجئے، خود بھی فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ پاک کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا، اللہ پاک اسے بخش دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا ثواب پانے کے لیے ہو سکے تو کبھی کبھی باوضو خوش خطی کے ساتھ کاغذ وغیرہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرما لیا کریں، لیکن بے ادبی کی جگہ ہرگز نہ لکھیے۔ دیواروں پر بھی آیات و مقدس کلمات مت لکھیے کہ آہستہ آہستہ لکھائی کے ذرات زمین پر جھڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرے، وہاں زمین پر بسم اللہ شریف لکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر فرمایا، ایسا کرنے والے پر لعنت ہو، بسم اللہ کو اس کی جگہ پر ہی رکھو۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ رستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور عطر خرید کر بسم اللہ شریف والے کاغذ کو معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں سنا، کوئی کہہ رہا تھا، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تمہیں پاک کریں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا، بشر تو شرابی ہے، شاید مجھے خواب میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو گئے۔ دوسری اور تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور یہ بھی سنا کہ ہمارا یہ پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ حضرت بشر رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہیں، تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ نشے میں بد مست ہیں۔ انہوں نے کہا، انہیں جا کر کسی کا پیغام بتا دو کہ ایک آدمی آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے اور وہ باہر کھڑا ہے۔ کسی نے جا کر اندر خبر دی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اسے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے۔
بزرگ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ پاک کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم اٹھے اور فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے۔ پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے۔ اسی لیے آپ رحمت اللہ علیہ حافی یعنی ننگے پاؤں والا کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی سے پڑھا اور اس کی بخشش ہوگی۔ منقول ہے ایک گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا ایک بار میں مدرسے کے پاس سے گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، سن کر میرے دل میں اللہ پاک کے میٹھے میٹھے نام کی مٹھاس نے اثر کیا اور اسی وقت میں نے یہ غیبی آواز سنی، ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، اللہ پاک کے نام کی لذت، موت کی تلخی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نام نامی اسم گرامی سے لذت اندوز ہونے والا رحمتوں کے سائے میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور موت اس کے لیے نجات و بخشش کا پیام لاتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ نقطہ نواز ہے۔ بظاہر معمولی نظر آنے والے اعمال کے سبب بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ عاشقان رسول، دیکھا آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے، سننے، اسے لکھنے اور اس کی تعظیم کرنے کی کیسی برکتیں ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادات اپنائیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے آخر میں بسم اللہ شریف سے متعلق چند احکام اور کچھ فائدے مند وظائف سنتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بلا ناغہ 7 دن تک یعنی 7 days تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ الکریم اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب وہ حاجت ہوا کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی۔ جو کوئی سوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھے 21 بار 21 times اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ الکریم اس رات شیطان، چوری، اچانک موت اور ہر طرح کی آفت سے محفوظ رہے۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ کند ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 times اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ الکریم اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بات سنے یاد رہے۔ اگر قحط سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 times اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں، انشاءاللہ الکریم بارش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 times اول و آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا لیں، انشاءاللہ الکریم شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو۔ اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاءاللہ الکریم کاروبار خوب چمکے گا۔ یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ الکریم عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 بار لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دیجئے، انشاءاللہ الکریم منکر نکیر کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ میت کے چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں محراب نما طاق بنا کر اس میں رکھیے، ساتھ ہی عہد نامہ اور میت کے پیر صاحب کا شجرہ وغیرہ بھی رکھ دیجئے۔ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لینے سے جنات ستر نہیں دیکھ سکتے۔ کمرے کا دروازہ، کھڑکیاں، الماری کی درازیں جتنی بار بھی
کھول بند کریں، نیز لباس وغیرہ، برتن وغیرہ ہر چیز رکھتے اٹھاتے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم سرکش جنات آپ کے گھر میں داخلے، چوری اور آپ کی چیزیں استعمال کرنے سے باز رہیں گے۔ سر میں تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، ورنہ 70 شیطان سر میں تیل ڈالنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم شیطان اور سرکش جنات گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ رات کو کھانے پینے کے برتن بسم اللہ شریف پڑھ کر ڈھک دیجئے۔ اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کے منہ پر تنکا وغیرہ رکھ دیجئے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس برتن میں اتر جاتی ہے۔ سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار بستر جھاڑ لیجئے، انشاءاللہ الکریم موذیات یعنی ایذا دینے والے جانوروں سے پناہ حاصل ہوگی۔ کاروبار میں جائز لین دین کے وقت یعنی جب کسی سے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب کسی کو دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، انشاءاللہ الکریم خوب برکت ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی قاری صاحب یا عالم صاحب کو سنا دیجئے۔ اگر حروف صحیح مخارج سے ادا نہ ہوتے ہوں تو سیکھ لیجئے، ورنہ فائدے کے بدلے نقصان کا اندیشہ ہے۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنتوں کا عامل اور نیک پرہیزگار بننے کے لیے عاشقان رسول دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام چوک درس ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول مسجد ہی میں نہیں بلکہ گلی محلوں اور دکانوں پر جا کر بھی درس دیتے ہیں، نیکیاں کماتے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دے کر سنتوں کا پیغام عام کرتے ہیں۔ آئیے چوک درس کی ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ حیدرآباد سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، مجھے کرکٹ کھیلنے اور فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ بے عملی کا حال یہ تھا کہ میں جمعہ کی نماز بھی نہ پڑھتا تھا، بلکہ یہ بابرکت گھڑیاں بھی گناہوں اور فضولیات میں گزار دیتا تھا۔ پھر مجھ پر کرم ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک اسلامی بھائی چوک درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے محبت برے انداز میں مجھے چوک درس میں شرکت کی دعوت دی۔ خوش قسمتی سے میں نے ان کی بات توجہ سے سنی، پھر میں روز ہی ان کے درس میں شریک ہونے لگا۔ روز بروز میرے اندر تبدیلی آنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بھی شرکت کرنے لگا۔ اسلامی بھائیوں کا طرز زندگی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا، یوں الحمدللہ میں سنور گیا۔ میں نے فلمیں دیکھنے سے توبہ کی اور پہلے جو وقت کرکٹ میں برباد کرتا تھا اب دینی کاموں میں مصروف رہتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اب پانی پینے کی سنتیں اور آداب ملاحظہ فرمائیے۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیو بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ
اللہ کہا کرو۔ یہ عاشقان رسول، پانی ہو یا کوئی اور پینے کی چیز، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پئیں۔ بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر یعنی لیور کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پانی 3 سانس میں پئیں، بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پئیں۔ لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی 70 مرض سے شفا ہے کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے۔ ان 2 یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے۔ یہ دونوں پانی قبلہ روپ ہو کر کھڑے کھڑے پئیں۔ پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں ہے۔ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے۔ پہلی سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ ایک اچھا کام ہے، نہ بھی کیا تو حرج نہیں، اور شروع میں بسم اللہ اور ختم پر الحمدللہ کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خام خواہ نہیں پھینکنا چاہیے۔ منقول ہے کہ یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ پی لینے کے چند لمحوں بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے، انہیں بھی پی لیجئے۔ مختلف سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 اور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی 91 صفحات کا رسالہ اور 550 یعنی 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا ایک اہم ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور دعائیں ملاحظہ فرمائیے اور میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ درود شریف ملاحظہ فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجائی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی، یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافی امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جزا اللہ عن محمد ما ہوا احلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اللہ عز و جل ہمارا بیان کرنا، آپ کا بیان سننا، اس میں بسم اللہ شریف کی برکتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہماری زندگی میں دین اسلام مکمل طریقے سے ہمیں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی العامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔